محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے ہیں۔ کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھتے ہیں سبھی پھر بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، کہیں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، کہیں سے بری خبریں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ بارش جو ہے اللہ کی رحمت بھی ہے، مگر یہی چیز کبھی کبھی بندوں کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بارش کے ذریعے سے سیراب کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بارش کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی پانی بہت سے لوگوں کی جان بچاتا ہے، اور یہی پانی بہت سے لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پر بارش ہو رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ بارش سب کے لیے رحمت کا سبب بنے، زحمت کا سبب نہ بنے۔ اس بارش سے سب کو فائدہ ہو، نقصان کسی کو نہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، کیونکہ اس بارش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی فصلوں کو فائدہ ہوگا، بہت سے لوگوں کی فصلوں کو نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ فائدہ یا نقصان جو بھی ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو آسمان سے پانی برس رہا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس سے کفر لازم آتا ہے، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں کے بارے میں اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں انسان کو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، چاہے بارش ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اثر ڈالتا ہے، تب یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے اثر اٹھا لے تو پھر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سب کو اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ چھری کے ذریعے سے ایک نبی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، مگر چھری نے اپنا اثر نہیں دکھلایا، کیونکہ اللہ کا چھری کو یہ حکم تھا کہ تمہیں اپنا اثر نہیں دکھانا ہے۔ ایک نبی کو کچھ لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، ایک نبی کو، تو آگ کا کام تو جلانے کا ہے، مگر آگ بھی جلانے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سکون کا ذریعہ ہو جا ابراہیم کے لیے، تو وہ ایسا ہی ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اثر انداز اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج کرا کر تھک گئے، پریشان ہو گئے، مگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے اسی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر سے دوا لی، پہلی ہی خوراک میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو دوا وہی ہے، بیماری بھی وہی ہے، اور انسان بھی وہی ہیں، مگر یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچاتی ہیں کہ کس کو اس دوا سے فائدہ ہونا ہے، کس کو نہیں ہونا۔ تو یہ بارش جو پڑ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے یہی چیز زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے بارش ہو یا اور کوئی چیز ہو،
اس کے بارے میں صحیح الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے چاول کھا لیے یا میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو مجھے نزلہ ہو گیا۔ اس سے نزلہ نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے نزلہ ہوا، اللہ کے حکم سے۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے دل کے مریض کہ وہ سردی کے موسم میں بھی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، دل کے مریض، مگر انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی وہ ہے جو بالکل صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اس نے تھوڑا ہلکا سے ٹھنڈا پانی پی لیا، یہ نارمل پانی پی لیا، وہ بیمار ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ یہ بات تو لگ بھگ 5 منٹ نکل گئے انہی باتوں میں، یہ تو بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی ہے، اس لیے یہ باتیں میں نے آپ کو بتلائی۔ اصل جو آج آپ کو بتلانا ہے وہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور جو چیز میں بتلانے کے لیے بیٹھا ہوں وہ ہے کہ جو اللہ نے بندوں کے اوپر لاگو کی ہیں، جتنی بھی چیزیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہیں، فرض یا واجب کی ہیں، جتنے بھی حق بندوں کے اوپر ڈالے ہیں، ان کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عام طور سے ان کو 2 طرح کے حق کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں سے ہوتا ہے حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے اللہ کا حق، حقوق اللہ کے معنی ہے اللہ کا حق، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ تو یہ 2 طرح کے حقوق اللہ نے انسان کے اوپر عائد کیے، لازم کیے، انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی۔ اب انسان دنیا کے اندر اگر جاہلیت کی زندگی گزارے اور ان تمام چیزوں کی اسے خبر نہ ہو تو ایسا نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عالموں کی زیادہ پکڑ ہوگی، جاننے والوں کی زیادہ پکڑ ہوگی، ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اللہ سے یہ کہہ دیں گے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ کسی بھی چیز سے جاہل ہونا، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو مذہب اسلام کی بنیاد ہیں، ان سے جاہل ہونا بھی ظلم ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جب تمہارے پاس تمام وسائل تھے، تم علم حاصل کر سکتے تھے، تم ان تمام چیزوں کے بارے میں جان سکتے تھے، مگر تم نے پھر بھی نہیں جانا، تو تم بھی گناہگار ہو، تم بھی مجرم ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پکڑ صرف جاننے والوں کی ہوگی، بلکہ نہ جاننے والوں کی بھی پکڑ ہوگی کہ تم نے ان باتوں کو یا ان چیزوں کو کیوں نہیں جانا۔ سیدھی بات یاد رکھیے۔ تو جو لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ تسلی سے بے فکر ہو کر نہ بیٹھیں کہ ہم تو قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہم کیا کریں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیوں نہیں کی۔ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اس کے بارے میں علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ نے جو چیزیں انسان پر لاگو کی ہیں، جو چیزیں انسان پر عائد کی ہیں، جو فرائض انسان کے اوپر فرض کیے ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے وہ کوشش یہ کریں کہ وہ ان کے بارے میں جانیں کہ انسان کے اوپر اللہ کے کیا حق ہیں اور بندوں کے کیا حق ہیں، اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں پتہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے بیان میں ہی تمام چیزوں کو بتلا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ جاننے کی کوشش کریں۔ انسان کے اوپر جو دو طرح کے حقوق ہیں، میں نے ان کو آپ کو شارٹ کٹ میں بتلا دیا کہ 2 طرح کے حق ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ مگر اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے کہ اللہ کے حق کون کون سے ہیں اور کس حق کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے اللہ کے حق بندوں کے اوپر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ تمام اللہ کے بندوں کے اوپر حق ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کا بندے کے اوپر حق ہے۔ مگر عبادت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، اس کے بارے میں علماء کے ٹچ میں رہنا پڑے گا، اس کے بارے میں علماء سے جانکاری لینی پڑے گی، اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ انسان کے اوپر بندوں کے جو حق ہیں، جیسے نماز ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کا طریقہ کیا ہے، ایمان کن چیزوں سے
گھٹتا ہے، کن سے بڑھتا ہے، کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کن چیزوں کے ہوتے ہوئے یا کن کاموں کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ان تمام باتوں کو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ اور ایمان سب سے پہلی چیز ہے، ایمان سب سے اصل چیز ہے، ایمان کے بعد ہی مذہب اسلام کی باقی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو اللہ کے جو حقوق بندوں کے اوپر ہیں، اللہ کے جو حق ہیں بندوں کے اوپر، ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہمارا ایمان سب سے پہلی چیز ہے، ایمان بچ جائے، بن جائے اور بچ کر چلا جائے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ہمارا ایمان بن جائے اور بچ کر چلا جائے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کے لٹیرے قدم قدم پر موجود ہیں۔ ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے، ایمان کو سلب کرنے والے، ایمان کو چھیننے والے اور ایمان کو بالکل ختم کر دینے والے ذریعے اور سبب اور انسان دنیا کے اندر قدم قدم پر موجود ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری لینا اور ان کے بارے میں پتہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کے جو حق ہیں ان حق کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی آدمی سے اس کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ انسان کا ایمان کن کن چیزوں سے چلا جاتا ہے، تو 95% لوگ بتا ہی نہیں سکتے کہ کن کن چیزوں سے کفر عائد ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، انسان کن کن باتوں سے کافر ہو جاتا ہے۔ 95% مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی طرف سے چلا تھا اور آخر میں اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ مذہب اسلام اجنبیت کی طرف سے چلا تھا اور اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ جب مذہب اسلام دنیا کے اندر آیا تھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو مذہب اسلام لوگوں کے لیے اجنبی تھا۔ لوگ مذہب اسلام کی باتوں کو سن کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک نیا دین دنیا کے اندر آ گیا، ایک اجنبی چیز تھی لوگوں کے لیے۔ اور آج جب کہ زمانہ 1500 سال گزر چکا، آج زمانہ اپنی اصلیت پر لوٹ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ یکون الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ بدال اسلام غریبا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور آخر میں اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ آج کے زمانے میں یہ جو زمانہ چل رہا ہے، مذہب اسلام کی اجنبیت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ مذہب اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں علماء سے، دینداروں سے، ایمان والوں سے، ایمانداروں سے اور اللہ والوں سے اور نمازیوں سے نفرت ڈالنے کی پوری دنیا کا کفر کوشش کر رہا ہے۔ پوری دنیا کا کفر مفتیوں کے فتووں کو، تبلیغی جماعت کو، تبلیغی جماعت کی محنت کو، مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ لانے والے علماء کرام کو اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں دوری ڈالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ کفر 95% اپنی اس محنت میں کامیاب ہو چکا ہے۔ کفر اپنی محنت میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں علماء کو گالی دینے والے، مدرسوں کو برا بھلا کہنے والے، تبلیغی جماعت کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے والے، مسجدوں کے اماموں کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے والے اور مسجدوں کے بارے میں اور مسجد کی کمیٹی کے بارے میں اور دیندار لوگوں کے بارے میں اور نمازیوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے والے لوگ آج کے زمانے میں 30%، 50% لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، جو علماء کو، تبلیغی جماعت کو، دینداروں کو، نمازیوں کو اور مذہب اسلام کے مبلغوں کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو مذہب اسلام اجنبیت کی طرف چل رہا ہے، اجنبیت کی طرف جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں
جب کسی کو دین کی کوئی بات بتلائی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ یعنی دین کی باتوں کو سن کر لوگ اس طرح کا تاثر پیش کرتے ہیں، اس طرح کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ بھی دین کی بات ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ بھی دین کی بات ہے۔ یعنی دین کی باتیں لوگوں کے لیے اب اجنبی ہو گئی۔ اب اگر کسی کو کوئی بات بتلائی جاتی ہے، بلکہ مجھے تو میں اپنی بتلا رہا ہوں، کبھی کبھی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، مگر لوگ ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ الٹا بحث کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مذہب اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ چکا ہے، چل رہا ہے، اجنبیت کے راستے پر مذہب اسلام چل رہا ہے۔ اور ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے میرٹھ کے ایک جلسے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علماء اور یہ دیندار ہمارے پیسوں پر پلتے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم انہیں پیسہ دینا بند کر دو، انہیں بالکل بھی پیسہ مت دو۔ یہ اپنا پیٹ پال لیں گے، ان کے پاس اتنا ہنر ہے کہ یہ اپنا پیٹ پال لیں گے، مگر 50 سال کے بعد تم اپنی نسلوں کی فکر کرنا۔ 50 سال کے بعد تمہاری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر دین کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے، حکیم الامت نے میرٹھ کے ایک جلسے میں فرمایا تھا، اور بات یہی ہے، بات صحیح ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد کیے ہیں، لازم کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ضروری کیے ہیں، وہ 2 طرح کے حق ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کا حق۔ اللہ کے حق میں کتنی چیزیں ہیں اس کی جانکاری آپ کو اگر لینی ہے، اگر آپ کے اندر تھوڑی بہت ایمان سے محبت ہے تو اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ کریں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے معتبر علماء سے، اپنے مسلک کے معتبر علماء سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کریں کہ اللہ کے بندوں پر کیا کیا حق ہیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتلا دیا کیا کیا حق ہیں، مگر ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ معلوم نہیں کیا تو اپنی آنے والی نسلوں کو آپ لوگ یا میں منہ نہیں دکھا سکتے، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے سامنے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہیں کی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سمجھنے والی چیز ہے اور یہ فکر کرنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز جو بندوں کے، مسلمانوں کے اوپر بندوں کے حق ہیں، انسان کے اوپر بندوں کے حق ہیں، وہ ہیں، اسے کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق، اسے کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کا حق۔ اور بندوں کے حق کی اللہ کی نظر میں اپنے حق سے زیادہ اہمیت ہے۔ بندوں کا حق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا حق ہیں ان کے بارے میں پتہ کرنا، ان کو ادا کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس چیز کی طرف ہم نے دھیان دیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر ہم نے، جیسے ہماری گاڑی چل رہی ہے، اگر ایسے ہی چلتی رہے، میں تیرا حق ماروں تو میرا حق مارے، میں تجھے ٹوپی پہناؤں تو مجھے ٹوپی پہنا، میں تیرے حق پہ ڈاکہ ڈالوں تو میرے حق پہ ڈاکہ ڈال، اگر یہ سب چلتا رہا تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسا آدمی چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، لیکن وہ قیامت کے دن بچ نہیں سکے گا۔ بندوں کے اوپر بندوں کے جو حق ہیں، میرے اوپر آپ کا جو حق ہے، یا میرے اوپر میرے ماں باپ کا، میری اولاد کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میری خالہ کا، خالو کا، پھوپھی کا، پھوپھا کا، اسی طرح سے میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کا، اور میرے پڑوسی کا، اور میرے آس پاس رہنے والوں کا، ان کا میرے اوپر جو حق ہے، اگر میں نے اس کو ادا نہیں کیا تو یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بڑے بڑے دینداروں کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں صرف اس لیے کھڑا کیا جائے گا
کہ انہوں نے بندوں کے حق میں ڈنڈی ماری تھی، بڑے بڑے نمازیوں کو۔ اور میرا تجربہ ہے، آدمی کتنا ہی بڑا دیندار ہو، کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، اگر وہ بندوں کے حق ادا نہیں کرتا تو بندوں کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے اور یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے نمازی صحیح، آپ کتنے ہی روزے رکھتے ہوں، آپ کتنے ہی اچھے کام کرتے ہوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ اپنی بہنوں کا دل دکھاتے ہیں تو میں نے ایسے بہت سارے دینداروں کو دیکھا کہ جن کی بہنیں مجھ سے ان کی برائی کرتی ہیں، ان کی بہنیں، کہ میرے جو بھائی ہیں مولوی صاحب یا وہ حاجی صاحب ہیں یا وہ حضرت جی ہیں یا وہ نمازی ہیں، میرا حق ادا نہیں کرتے، وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو وہ نہیں سمجھتے۔ ایسی بہت ساری مثالیں اور ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں اور ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں۔ تو یہ تمام کام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ کے واسطے اپنی دنیا اور آخرت بنا لو۔ ایک شاعر نے یہ کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ سراغ زندگی کا مطلب ہے زندگی کا مقصد۔ اپنے اندر جھانک، اپنے گریبان میں منہ ڈال، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کم سے کم اپنی دنیا اور آخرت تو انسان سنوار لے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن جو دوسروں کا حق مارتا ہے یا دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ بتلایا اللہ کے نبی نے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے معلوم کیا، اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے معلوم کیا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو من المفلس، کہ میری امت کا مفلس اور کنگال کون ہے؟ اللہ کے نبی نے معلوم کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہماری امت کا مفلس اور کنگال وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس اور کنگال وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ، بہت سارے حج، بہت سارے سجدے، بہت سارے صدقے، بہت سارے خیرات اور بہت سارے نیک کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ وہ میری امت کا مفلس ہے کہ ان تمام چیزوں کو لے کر اللہ کے سامنے جائے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ الٹا سیدھا کام کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے وہ تمام کام، تمام نیک کام، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری زکوٰۃ، سب چیزیں ان حق والوں کو دے دی جائیں گی جن کے اس نے حق مارے ہیں، جنہیں گالی دی، جنہیں برا بھلا کہا، ان سب کو دے دی جائیں گی، مگر پھر بھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی اس کے نیک کام ختم ہو جائیں گے اور حق والوں کے حق باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس پر لاد دے گا، ان کے گناہ اس پر لاد دے گا۔ اس کے بعد حدیث کے اندر فرمایا ثم قذف فی النار، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر خوب نمازیں پڑھی، خوب روزے رکھے، خوب صدقے دیے، سارے نیک کام کیے، مگر ساتھ ساتھ لوگوں کے دل دکھائے۔ ایسا آدمی کتنا ہی بڑا نمازی ہو یا کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو موت آنے سے پہلے پہلے یا تو ان کے حق ادا کر دے یا ان لوگوں سے معافی مانگ لے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایسا نہیں کیا تو قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب